بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح خیر ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اسلام کن خطوط پہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے اور کن بنیادوں پر لے کر آگے چلنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک پہلو تو عقائد کا ہے، ایک پہلو عبادات کا ہے، اور ایک پہلو معاملات کا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا جو سر چشمہ ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام کی جب بھی بات آتی ہے تو ظاہری طور پر چند عبادات تک، چند ارکان تک اسلام کو محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی جامع ہیں، اور پورا ایک فکری نظام معاشرے کے اندر اسلام وضع کرتا ہے، اور یہ صرف ظاہری اعمال تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک واضح تصور دیتا ہے کہ زندگی کن بنیادوں پر آپ نے گزارنی ہے۔ اور یہ صرف انسان اور زندگی کا جو معاملہ ہے یہ وہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری ایک فلسفیانہ تاریخ ہے، پورا ایک فلسفہ ہے جو انسان کی زندگی کی جو شمع ہے اسے اس طریقے سے روشن کرتا ہے کہ اس کے چشمے سے پھر وہ سیرابی ہوتی ہے کہ معاشرہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، مخلوق کے ساتھ جڑتا ہے، اور اس طریقے سے جڑتا ہے کہ تا قیام قیامت انسان جو بھی اس معاشرے کے اندر رہتا ہے وہ اس معاشرے کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، اس کی سماجی ترقی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو آج ہم اس بنیاد پر بات کریں گے کہ اسلام کی یہ جو بنیادیں ہیں یہ کیا ہیں، اور یہ جو بنیادیں ہیں یہ فرد کی زندگی کو اس طریقے سے مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہیں کہ معاشرہ سنور جاتا ہے۔ اور اقبال جو بات کرتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ جو بیرون دریا ہے اور جو موج دریا میں ہے، تو آج ہم ان بنیادوں پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بڑا خوبصورت پینل موجود ہے، جناب جاوید کمال صاحب بزم اقبال کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بزم کمال کے، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے معروف عالم دین ہیں جناب مفتی سیٹھ اسامہ صاحب، سیرت انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے اس پر کام کر رہے ہیں، ایمان اور اخلاق کے حوالے سے بڑا ان کا رول ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ بارگاہ سید الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے F11 گرلز کالج کی طالبہ ہیں شفائے عائمہ، وہ بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گی، اور اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی شفائے عائمہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، ماشاءاللہ۔ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ۔ واہ ماشاءاللہ۔ جاوید کمال صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔
اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک تو اسلام کا پورا نظام ہے، عقیدہ ہے، عبادت ہے، اچھا بہت سے ظاہری اعمال ہیں، لیکن جو پیچھے انجن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہاں، تو دین اسلام کی بنیاد خود مالک کائنات نے پہلے تو اس کی امپورٹنس پہ بتا دیا ہے کہ سب سے جو بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے جہاں پہ۔ صحیح۔ اور اب جو بنیاد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحیح۔ جب بھی انسان کسی بھی دروازے میں کسی بھی جگہ انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بھی دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ جو توحید پر مبنی ہے، اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ اور اسلام کی جو بنیادی تین چیزیں ہیں، توحید ہے، اس کے بعد رسالت ہے، اور تیسری اہم چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے۔ جس چیز کی طرف آپ نے سوال کیا ہے وہ دیکھیں نا، اسلام کا اصل نظام جو ہے وہ ہے ہی آئلی نظام زندگی۔ اب آئلی نظام زندگی میں یہ بنیادی ہیں جو ہیں، اس میں ایک عملی بنیادیں ہیں، کچھ عملی بنیادیں ہیں، کچھ اخلاقی بنیادیں ہیں، کچھ فکری بنیادیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو سب سے پہلی توحید کی بنیاد تھی، اس کی جو ہے سابقہ انبیاء کرام پہ آپ جائیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ انبیاء میں کی آیت نمبر 25 میں یہ فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ وہ معبود، یعنی کہ اللہ جو ہے وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اب اس ہمارے معاشرے میں جو مسائل شروع ہو گئے ہیں وہ اسی وجہ سے شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری جو وہ عملی بنیاد تھی، اب ایک عملی بنیاد تو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، اب اس پہ تو ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن جو دوسری ہماری اخلاقی بنیادیں ہیں اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے۔ اخلاقی بنیادوں میں سے سچائی ہے، دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، ان بنیادوں کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں دن بہ دن بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام کی جو فلسفیانہ مزاج ہے اور جو فلسفیانہ گہرائی ہے وہ اصل میں کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو وقفے سے پہلے جاوید کمال صاحب نے اور مفتی سیٹ اسامہ صاحب نے ہم سے بات کی۔ جاوید صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے جو بات کہی تھی کہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ تو اصل میں ایک بنیاد ہے، لیکن یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کو جو مکے کا ابو جہل تھا اس نے تو سمجھا تھا اور اس کو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے تو اس نے جنگ کی تھی نا، اس لیے تو اس نے تلوار اٹھائی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ جو لا الہ الا اللہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اب تو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اقبال نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اقبال نے تو یہ بات بتائی ہے۔ تو ابو جہل سمجھ گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، تو وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں مانتا، کیونکہ اس کو اس کی گہرائی کا پتہ تھا۔ لیکن ہم زبان سے صبح و شام تسبیحات کے ذریعے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور یہ تسبیحات میں کہنا بھی چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن دل و نگاہ میں یہ بستا نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا اور اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں ہو ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کا ایک ہونا کس ہستی نے بتایا، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک تھی۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں نمازوں کا حکم آیا ہے، کتنی دفعہ آیا ہے، کم و بیش بہت زیادہ دفعہ۔ تو اس کا عملی طریقہ بھی کس ہستی نے ہمیں بتایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں بتایا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ سیرت پاک ہے، سیرت النبی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، آپ نے جو عملی نمونہ ہمیں پیش کر کے دیا وہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں جو ہے جب آپ خاوند بنے تو کیسے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، آپ جب سپہ سالار بنے تو سپہ سالار کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، پڑوسی کے حقوق جو ہیں وہ کیسے ادا کرنے ہیں، یہ تمام حقوق جو ہیں یہ کس نے بتائے؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نے ہمیں بتائے۔ اب یہ جو چیز ہے، اسی چیز سے تو وہ خوف زدہ ہو گئے تھے ابو جہل اور وہ تمام چیزیں، کیونکہ ان کے معاشرے میں جو چیز تھی وہ تو بتوں کے پجاری تھے،
آپ کے سامنے اور اس سے بہت زیادہ نذرانے کرتے تھے. ان کی جو اصل چیز تھی رعب و دبدبا تھا. اسلام نے جو نظام دیا ہے نا کہ رنگ و نسل جو اس کو رواداری کی طرف لے کے آئے ہیں, امیر اور غریب کو برابری کی طرف لے کے آئے ہیں. اب ان کی سرداریاں جو تھیں وہ ختم ہو رہی تھیں. ان کو یہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس مرتبے پہ آ گئے آپ, تو ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ چبھ رہی تھیں. اسی وجہ سے وہ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تو ان کو واضح کوئی انکار نہیں تھا. آپ کو امانت دار بھی سمجھتے تھے, آپ کو سچا بھی سمجھتے تھے, انہی میں آپ نے زندگی گزاری تھی. لیکن جب بات لا الہ الا اللہ کی آئی تو وہاں پہ انہوں نے مخالفت کر دی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہتے ہیں. آباء و اجداد کیا تھے کہ وہ ان کے بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کی جو اخلاقی برائیاں تھیں ان پہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا. یہ تمام جملہ چیزیں جو تھیں اس پہ آ کے اس چیز کی وجہ سے ابو جہل بھی پریشان ہوا, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ وجود رسالت مآب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا. اصل جو پرابلم تھا, مسئلہ جو تھا وہ کار رسالت مآب سے تھا. جو مقصد بعثت رسالت مآب ہے اس سے ان کو مسئلہ پیش آ رہا تھا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی علمی اور فکری موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے. اللہ حافظ.